جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خاف ادلجا، جو ڈرا وہ سویرے چلا، ومن ادلجا بلغ المنزل، جو سویرے چلا وہ منزل کو جا پہنچا۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، اللہ تعالیٰ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، اللہ کا سودا جنت۔ چار فکرے ہیں اس حدیث کے۔ دراصل یہ مثال دی جا رہی ہے انسان کو سمجھانے کے لیے کہ آخرت کے جو سالک ہیں، آخرت کے مسافر ہیں، جو اپنی آخرت کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہیں، جن کو یہ ڈر ہے کہ کہیں چور نہ پڑ جائے، کہیں میرے عملوں پہ ڈاکہ نہ پڑ جائے، کہیں شیطان حملہ نہ کر دے، ہر وقت ڈرتے رہتے ہیں، خوف کرتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے وہ اللہ کے راستے پہ چل پڑے۔ جب وہ چل پڑے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھتے جا رہے ہیں، شیطان سے اپنی حفاظت بھی کر رہے ہیں، رب کی پناہ بھی لے رہے ہیں، خوف کی زندگی گزار رہے ہیں۔ تو وہ راہ خدا کے مسافر ہیں۔ منزل کیا ہے؟ جنت۔ جنت سستی ہے نہیں، وہ کب ملے گی اور کیسے ملے گی؟ جان مال وقت کی قربانی دینے سے جنت حاصل ہوگی۔ یہ مثال جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو ڈرا وہ سویرے چلا، جو سویرے چلا وہ منزل کو پہنچ گیا۔ آپ دیکھتے ہیں اگر کسی آدمی کا راستہ ڈینجرس ہو، کیا اس کو خطرہ ہو کہ یار لمبا راستہ ہے، میں نے پہنچنا ہے اور دن کی روشنی میں ہی پہنچنا ہے، شام ہو گئی تو چور پڑ جاتے ہیں، تو وہ کیا کرتا ہے؟ صبح بر وقت اٹھتا ہے، اذانوں کے ٹائم اٹھ پڑتا ہے، پہلے تیاری کر لیتا ہے، صبح صبح نکلتا ہے کہ یہ چوروں کا ٹائم نہیں ہے، یہ ڈاکے کا ٹائم نہیں ہے، یہ امن کا ٹائم ہے، دنیا سوئی ہوتی ہے۔ چلو میں لمبا راستہ ہے، تھک بھی گیا کہ سانس بھی لے لوں گا، پھر چل پڑوں گا، چلو آگے پھر ڈینجرس راستہ ہے، اس سے بھی میں بچ پاؤں گا۔ جو آدمی صبح اٹھ کے نکلتا ہے وہ ٹھنڈے ٹھنڈے منزل کو پہنچ جاتا ہے اور امن سے پہنچ جاتا ہے، دن کی روشنی میں پہنچ جاتا ہے۔ اچھا، جو آدمی گھر سے ہی لیٹ ہو جائے، وہ نکلتا 10 بجا لے، راستہ بھی لمبا، ڈینجرس بھی ہے، خطرہ بھی لاحق ہے، اب کیا خیال ہے؟ اس کو تو شام پڑ جائے گی راستے میں، منزل پہ کب پہنچے گا؟ سمجھو نہ پہنچا۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی ڈر گیا، سمجھ لو اس نے صبح تیاری کر کے اپنا راستہ طے کرنا شروع کر دیا۔ تو جو آدمی نہ ڈرا، سمجھ لو وہ غافل ہو گئے، وہ 10 بجے 2 بجے 3 بجے نکل رہا ہے، پھر خطرے میں ہی زندگی۔ تو اس لیے خوف خدا یہ بہترین ہتھیار ہے، اگر یہ ہاتھ لگ جائے تو انسان کامیاب ہو جاتا ہے، منزل یعنی جنت تک پہنچ جاتا ہے۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک خوبصورت واقعہ بیان کرتے ہیں۔ امام ابن ابی دنیا نے اس کو نقل کیا ہے صحیح سند کے ساتھ، امام حاکم نے اس کو صحیح کہا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جوان انصار قبیلے کا تھا، دخلت ہو خشیت اللہ، اس کو اللہ کا خوف پیدا ہو گیا، اتنا خوف پیدا ہوا کہ فقان یبکی عند ذکر النار، وہ ہر وقت روتا رہتا رب کی یاد میں، خوف خدا میں، بالخصوص جب جہنم کا ذکر آتا، دوزخ کا ذکر آتا تو زارو قطار ہوتا۔ حتی حبسہ ذالک فی البیت، اس کا خوف اتنا بڑا کہ اس نے سارے کام چھوڑ دیے، گھر میں بیٹھ گیا، خوف اتنا طاری ہو گیا۔ تو یہ بات سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی گئی، فجاءہ فی البیت، سرکار اس جوان کو ملنے اس کے گھر چلے۔ جب گھر پہنچے، فلما دخل علیہ اعتنقہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار نے اس کو جا کے گلے سے لگایا، جوان کو سینے سے لگایا کہ کتنا تو خوش بخت ہے جس کو اللہ کا خوف اتنی طاری ہے۔
جب اس کو سینے سے لگایا وخر میتا، جوان گر کے وہی قدم مصطفیٰ میں مر گیا۔ خوف طاری ہوا، یہ بڑھتا گیا، حالات بدلتے گئے اور رب کی قربتیں نصیب ہوتی گئیں، حتیٰ کہ وہ خود کو قیدی بنا کے خوف خدا میں بیٹھ گیا۔ رب نے موت کیسی دی؟ سینہ مصطفیٰ پہ لگا، دل سے دل جڑا، سینہ رسول سے سینہ جڑا، قربتوں کا یہ عالم سانس پرواز کر گیا۔ کیا خوبصورت زندگی تھی اور کیا خوبصورت موت آئی۔ اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو آدمی جس حال میں مرتا ہے اسی حال میں اٹھے گا، اور جو رسول اللہ کے سینے سے لگ کے مرا ہے جب قیامت کے دن اٹھے گا تو عالم کیا ہوگا۔ اور جس کو موت ہی مصطفیٰ کے قلب اطہر پہ آ رہی ہے اس کی آخرت کیسی ہو۔ یہ ساری نعمت خوف خدا سے حاصل جب ہو گیا۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم جہدوا صاحبکم فإن الفرق فلذا قبل۔ سرکار نے فرمایا او صحابہ اس جوان کا تدفین و تکفین کا اہتمام کرو۔ کیوں؟ فرمایا اس لیے خوف خدا سے اس کا دل پھٹ گیا۔ آج کل ہم کہتے ہیں دل کا دورہ پڑ گیا، اٹیک ہو گیا۔ ہمیں اٹیک ہوتا ہے فکر سے، دنیا کی فکر میں، دنیا کی لالچ میں، دنیا کے حرص میں، یا دنیا کی ٹینشن سے۔ وہ کتنا خوش بخت تھا جس کو خدا کے خوف سے اٹیک ہو گیا، آخری سانس اللہ کے خوف سے نکلا اور رسول اللہ کے مبارک سینے پہ نکلا۔ اس کا مطلب ہے جس کو یہ نعمت نصیب ہو گئی اس کی موت بھی اتنی خوبصورت ہے اور اس کی آخرت بھی خوبصورت ہوگی۔ حضرت بہز بن حکیم وہ فرماتے ہیں کہ حضرت زرارہ بن اوفا نے ہمیں مسجد میں بنی کشیر کے قبیلے میں نماز پڑھائی۔ زرارہ بن اوفا صحابی رسول ہیں، انہوں نے بنی کشیر کے قبیلے کی جامع مسجد میں جا کے نماز پڑھی۔ جب نماز پڑھی نا تو سورۃ مدثر کی تلاوت فرمائی۔ تو سورۃ مدثر کا ایک مقام ایسا ہے فَإِذَا نُقِرَ فِي النَّاقُورِ، یہاں سور کو پھونکنے کا ذکر ہے۔ جب قیامت قائم ہوگی تو پہلے سور پھونکا جائے گا، ایک آواز نکلے گی، آواز بڑھتی 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 چلی جائے گی۔